السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انی لم ابعث لعانا ولكنی بعثت رحمتا، رواه مسلم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انما بعثت رحمتا مہدات. دعائے خلیل اور نوید مسیحا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. صدر محترم، معزز علماء کرام اور سامعین اعظام، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، بے شمار حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس کائنات کے اندر ایمان کی دولت کے ساتھ بھیجا، اسلامی گھرانے میں بھیجا، اسلامی خاندان میں پیدا کیا، اور وہ بھی قرآن و سنت کا شائدہ بنایا. مسلمانوں میں بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو چن کے اس دنیا میں پیدا کیا ہے. آپ اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کیجئے. اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے، ایمان کے ساتھ نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، جوانوں اور بوڑھوں کو بھی، امیروں اور غریبوں کو بھی، عالموں غیر عالموں کو بھی، عربوں اور عجموں کو بھی، کالے اور گوروں کو بھی، ہر ایک کو اللہ رب العالمین ایمان کے ساتھ نیک عمل کی توفیق دے. بے شمار درود و سلام کا نزول ہو امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، آمنہ کے نور نظر، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے چہیتے، ابو طالب کے بھتیجے، اور اللہ کے بعد اس کائنات کے لیے سب سے بڑے مہربان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کل قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے فکر مند رہیں گے اور اللہ سے اپنی امتی کی شفاعت کے لیے دعا کریں گے. لہذا ایسے پیارے نبی پر کہ جنہوں نے اس دین کی خدمت کے لیے رات کو رات نہ سمجھا، دن کو دن نہ سمجھا، رات و دن دین کی فکر رہی، رات و دن آخرت کی فکر رہی، رات و دن امت کی بھلائی کی فکر رہی. انہوں نے اپنی خاندان کی قربانی دے کر، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر کے اللہ کی امانت کو ہم لوگوں تک پہنچایا. ایسے پیارے نبی پر، ایسے مشفق نبی پر، ایسے رحم دل نبی پر، جناب محمد الرسول اللہ پر ہمیں دل و جان سے نذرانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اللہ کے جملہ انبیاء کرام، رسولان اعظام پر بھی رحمت و سلام کا نزول ہو صلی اللہ علیہ مجمعین. دوستو اور بزرگوں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پہلے شہری جمعیت اہل حدیث وجے واڑہ کے ذمہ داروں کا، اپنے تمام بھائیوں کا، کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ آپ کے سامنے اللہ اس کے رسول کی بات کو پیش کرنے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور شہر وجے واڑہ کے اندر توحید کا جو مرکز قائم ہوا ہے، اللہ اس مرکز کو اور عظیم بنائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو نور ہدایت پر گامزن فرمائے. دوستو اور بزرگوں، میں آج مختصر وقت
में सीरत नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के उन्वान से आपके सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में चंद बातें पेश करूँगा। अल्लाह का फरमान गिरामी है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, तहक़ीक़ के अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर। किस पर एहसान किया? अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। एहसान क्या किया कि बाअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने एक रसूल को भेजा। ये एहसान किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रख लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको पैदा किया। ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें पैदा किया, एहसान किया, मैंने खाना दिया, एहसान किया, मैंने पानी दिया, एहसान किया, मैंने माँ बाप दिए, एहसान किया, मैंने औलाद दिए, एहसान किया, भाई बहन दिए, एहसान किया, दीन दुनिया की नेमतें दिए, एहसान किया। लेकिन यह फरमाया कि तुम्हारे दरमियान एक रसूल को मैं हिदायत देकर भेजा है ताकि तुम उनकी रहनुमाई में चलो, उनकी रहनुमाई जिंदगी बसर करो और उनके रास्ते पर चलो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगो तुम्हारे लिए बेहतरीन अमली नमूना तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम नबी के रास्ते पर चलो, तब दुनिया की कामयाबी होगी। आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो तुम नबी के रास्ते पर चलो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, ये अल्लाह ने एहसान किया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने इंसानों ही में से रसूल बनाकर भेजा, फरिश्तों में नहीं भेजा, जिन्नातों से नहीं भेजा और दूसरे मखलूक़ात से नहीं भेजा। अल्लाह ने इंसानों में से इंसान को नबी बनाकर भेजा ताकि वो लोगों को नरमी से, शफ़क़त से, प्यार से अल्लाह की तरफ दावत दें। अल्लाह ने बयान फरमाया, या अय्युहल नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को जो भेजा हमारे और आपके लिए खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर और डराने वाला बनाकर। खुशखबरी क्या चीज़ की है? ऐ लोगो, एक अल्लाह पर ईमान लाओ, नेक अमल करो, जन्नत तुम्हारे मुश्ताक है। और डराने वाला क्या? ऐ लोगो, अगर तुम एक अल्लाह पर ईमान ना लाओगे और रसूलुल्लाह की सुन्नतों की ताबेदारी ना करोगे, दुनिया में इनकार करोगे, एराज करोगे, तो याद रख लो आखिरत के अंदर जहन्नम है तुम्हारा ठिकाना। ये अल्लाह ताला ने आपको डराने वाला बनाकर भेजा। लिहाजा फरमाया, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, गवाही देने वाला आपको बनाकर भेजा। आप क़यामत के दिन उम्मत की गवाही देंगे, ये मेरे उम्मती हैं, ये नमाजी हैं, ये तौहीद परस्त हैं, ये तौहीद पर चलने वाले हैं, ये किताब और सुन्नत पर चलने वाले हैं। सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी नहीं है, मुसलमान होने के साथ साथ कुरान और सुन्नत का शायदाई होना ज़रूरी है। अगर वो कुरान और सुन्नत का शायदाई नहीं, लाखों नमाज पढ़े, लाखों रोज़ा रखे, लाखों हज करे, लाखों ज़कात दे, उसके अंदर तौहीद मजबूत नहीं है, अकीदा मजबूत नहीं है, उसकी कामयाबी नहीं होगी। लिहाजा इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अल्लाह ने आपको दाई बनाकर भेजा। अल्लाह अकबर। हमारे नबी को अल्लाह ने दिलों को जोड़ने के लिए भेजा, दिलों को तोड़ने के लिए नहीं भेजा, खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा, नफरत बांटने के लिए नहीं भेजा। नबी मुहतरम की तारीफ करते हुए अल्लाह ने बयान फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, ऐ नबी अल्लाह की मेहरबानी से आप उम्मत के नर्म हैं। अल्लाह अकबर। इतने बड़े खलीक, इतने बड़े मिलनसार, इतने बड़े तवाज़ु करने वाले, इतने बड़े मुशफ़िक़, इतने बड़े मुरब्बी, इतने बड़े मुअल्लिम, इतने बड़े शफीक दुनिया की तारीख में न कोई शख्सियत पैदा हुई है, न कोई पैदा होगी। अल्लाह ने कुरान करीम में अल्लाह ने जिसकी तारीफ, जिस शख्सियत की तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन करे, अल्लाह उनके कितना बड़ा दर्जा किया है। या फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, अल्लाह के नबी आप लोगों के नर्म है। मालूम यह हुआ अमीरों को नर्म होना चाहिए, आलिमों को नर्म होना चाहिए, दाइयों को नर्म होना चाहिए, मालदारों को नर्म होना चाहिए, सरदारों को नर्म होना चाहिए, मर्दों को नर्म होना चाहिए। जब नरमी से काम करेंगे तब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दावत को कबूल फरमाएगा। ये दीन गर्मी का दीन नहीं है, ये नरमी का दीन है, ये शांति का दीन है, ये प्रेम का दीन है, ये मोहब्बत का दीन है, अल्लाह से जोड़ने का दीन है। फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप दिल के सख्त रहते, चेहरे के तुरशुरू रहते, लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, सब आपको देख के भाग जाते, लेकिन आपकी मुस्कुराहट देख के लोग आपको छोड़ते नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुस्कुराहट अल्लाह
اللہ کے نبی ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، جو آپ کو دیکھتا آپ کا شیدائی ہو جاتا تھا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ اے نبی آپ امت کے لوگوں کو معاف کر دیجئے، اگر ان سے خطائیں ہو گئی، اگر ان سے غلطیاں ہو گئی، لغزشیں ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، قصور ہو گیا، معاف کیجئے۔ امت کے علماء پر بھی، امت کے امیروں پر بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے لوگوں کو معاف کرتے جائیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور بخشش کی دعا کیجئے۔ وشاورہم فی الامر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مشورے لیجئے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء کو اللہ فرما رہا ہے اپنے صحابہ سے مشورہ لیجئے، اپنے دوستوں سے مشورہ لیجئے۔ وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل اللہ، جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیجئے تو بھروسہ کس پر کیجئے؟ جمعیت اور جماعت پر نہ کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہماری جمعیت بہت مضبوط ہے، ہماری قوم بہت مضبوط ہے، اللہ سب سے مضبوط ہے، اللہ رب العالمین قابل تعریف ہے، لہذا فتوکل اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بہترین جو ہے بہترین بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بنا کر بھیجا، کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کو قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، شرک سے پاک کرتے ہیں، کفر سے پاک کرتے ہیں، ضلالت سے پاک کرتے ہیں، گمراہی سے پاک کرتے ہیں، حسد سے پاک کرتے ہیں، کینہ سے پاک کرتے ہیں۔ مومن کا سینہ کینے سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر مومن کے سینے میں کینہ ہے تو ایمان نہیں ہے، اس کو نئے سرے سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ مومن کا سینہ آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے، مومن کا چہرہ آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے، اس کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ لہذا اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ نرمی کے ساتھ ساتھ آپ بڑے ہی مہربان ہیں۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ دنیا میں آئے تھے کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، یعنی قرآن سکھانے، حدیث سکھانے کے لیے۔ جس اللہ نے قرآن کو بھیجا آپ کے ساتھ، اسی اللہ رب العالمین نے آپ کو حدیث بھی دیا، آپ کو حدیث بھی کہنے کا موقع دیا۔ یہ بھی حدیث بھی اور قرآن بھی دونوں مل کر کے دین اسلام کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد سے بیان فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اے لوگوں دو چیز میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ امت کے لوگوں کو آپ نے بیان دیا حجۃ الوداع کے خطبے میں، عرفات کے میدان میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، ساری امت کو پیغام دیا، قیامت تک کے لیے پیغام دیا، اتحاد کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، شانتی کا پیغام دیا، پریم کا پیغام دیا، جوڑنے کا پیغام دیا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پیغام دیا۔ دو چیز میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، حدیث رسول ہے۔ اسی لیے جب امت کے لوگ قرآن و سنت پر تھے، سب ایک تھے، تو الحمدللہ دنیا میں کامیابی تھی۔ ان هذه امۃ واحدہ وانا رب فتقون، اے لوگو تمہارا جو ہے رب ایک ہے، یہ امت ایک ہے، رب بھی ایک ہے، امت بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، رسول بھی ہمارا ایک ہے۔ لہذا اے لوگو تم اللہ سے رب العالمین سے ڈرو، مل کر رہو۔ تو لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنے آئے تھے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل اللہ ان اللہ المتوکلین۔ دوستو اور بزرگو، اللہ نے بیان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سورہ انبیاء کے اندر، اے نبی ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ نہیں فرمایا رحمت للمسلمین، رحمت للمومنین، یہ نہیں فرمایا رحمت للعرب، نہیں فرمایا، بلکہ ساری قوم کے لیے، ساری دنیا کے لیے، سارے جہاں کے لیے، کائنات کے لیے اور آخرت کے لیے میں نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم کو سیدھا راستہ دکھائے، اللہ کا راستہ دکھائے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اے لوگو یہ دین اسلام سیدھا راستہ ہے، اسلام جو ہے نجات کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ اسلام ہے، شانتی کا راستہ اسلام ہے، سب کا مالک
मालिक एक है, उसके जोड़ने का रास्ता ये है। दुनिया की कामयाबी इस्लाम में है, आखिरत की कामयाबी इस्लाम में है। आपने फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तमलिकुल अरब व तुदीनु बिल अजम व तदखुल जन्नत मुलूकन। ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम अरब के बादशाह हो जाओगे, अजम को ताबेदारी में कर लोगे, जन्नत में बादशाह बनकर राजा बनकर दाखिल होगे। मेरे दोस्तों आपने फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा तुफ्लिहू, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा, कामयाब हो जाओगे। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी कामयाबी दौलत इस्लाम की दौलत है, और सबसे बड़े हमारे लिए नबी, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे लिए सबसे मुशफ़िक़ हैं। इसीलिए फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नी लम उबस लआनन वलाकिन्नी बुइस्तु रहमतन। ऐ लोगों, मैं दुनिया में लानत और मलामत करने के लिए नहीं भेजा गया हूँ, मैं दुनिया के अंदर रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। मेरे दोस्तों आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु रहमतन मुहदात, बेशक मैं हिदायत और रहमत देकर भेजा गया हूँ, मैं हादी हूँ, लोगों को सीधा रास्ता बताने के लिए भेजा गया हूँ। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपको मालूम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 570 पर 1 साल के बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। जब इस दुनिया के लोग सही मानों में अल्लाह को भुला दिए थे, रास्ता से भटक गए थे, वो इंसान तो थे लेकिन कारनामा जानवरों के जैसा था। वो एक अल्लाह को भूल करके बुतों की परस्तिश करते थे, एक अल्लाह को छोड़ दिए थे। कहीं आग की परस्तिश होती थी, कहीं 360 माबूदान बातिल की परस्तिश होती थी, और कहीं पर आग की पूजा के साथ साथ कहीं पर जो है बुराइयां आम थी। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन पर भेजा। रबीउल अव्वल के महीने में 9 तारीख को आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबी बनाया। और आप जब 40 साल के हुए तो उस वक़्त आपके दिल में ख्याल आया अल्लाह ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा। ववजदका ज़ाल्लन फहदा, आप रास्ते के मुतलाशी थे, तो लिहाजा आपकी उम्र जब 40 साल हो गई, जब 40 साल की उम्र को पहुंचता है इंसान का अकल पुख्ता हो जाता है और इंसान मजबूत हो जाता है। लिहाजा गारे हिरा जाने लगे, और गारे हिरा जा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने लगे। उसका तरीक़ा क्या है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। बहरहाल इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन को तलाश करने लगे, अल्लाह ताला की जानकारी लेने लगे। अल्लाह ताला ने वहीं से हज़रत जिब्राइल को शब क़द्र में रमज़ान मुबारक में भेजा, और तारीकी रात की तारीकी में हज़रत जिब्राइल आकर के आपको इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुका अकरम अल्लम बिल क़लम अल्लम इंसाना मा ला यअलम। ऐ लोगों, पढ़ो अपने परवरदिगार से के नाम से जिसने तुमको पैदा किया खून के लोथड़े से, पढ़ो रब्बे अकरम के नाम से जिसने कलम से इंसान को लिखना सिखाया। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब इंसान कलम पकड़ लेता है, जब इंसान इल्म से आरास्ता हो जाता है, अल्लाह उसको बुलंद बाला कर देता है। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, ईमान वाला इल्म वाला अल्लाह उसको कुर्सियों पर बैठाता है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन स्टेज पर बैठाता है। इल्म की बदौलत और ईमान की बदौलत अल्लाह उसे बुलंदी देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 मरतबा जिब्राइल सलाम ने पढ़ाया, आप घर को आए, और घर आने के बाद सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपकी बीवी मोहतरमा थी, अल्हम्दुलिल्लाह लायक़ सद एहतराम, वो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिन्होंने आपको साथ दिया, माल से, दौलत से, दिल से, जान से, मोहब्बत से, शफ़क़त से, हर तरह आपको तसल्ली दिया। जब आप घबरा कर गारे हिरा से आए, फरमाया ओ खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी इन्नी ख़ाफ़ु अला नफ़्सी, ओ खदीजा मुझे जान जान के ख़तरा है, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे पहले सुला दो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पहले आपको आराम कराया। आराम से जब फारिग हुए तो पूछा क्या बात है। तो हज़रत खदीजा को जब अल्लाह के नबी ने फिर कहा कि मुझे जान जान के ख़तरा हो रहा है, मुझे गारे हिरा में किसी ने ज़ोर से सीने से लगा के मुझे पढ़ाया इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, 1 बार 2 बार, तीसरी मरतबा अल्लाह ने आपके सीने में इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी रिकॉर्ड कर दिया, जमा कर दिया, महफूज कर दिया, और आपने उसे दोहरा कर हज़रत जिब्राइल को सुनाया। जब जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अल्लाह के पास चले गए और आप घर को आए, तो अम्मा खदीजा जो आपको देखा कि बहुत घबराए हुए हैं, देखिए एक औरत है, एक बीवी है, वो एक ना अपने शरीक हयात है, वो कितनी तसल्ली देती है, अपने शौहर को कितना तसल्ली देती है। क्या बोलती है ज़ौर की है, ऐ मेरी माँ और बहनों तुम भी गौर से सुनो, फरमाती है कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाह बदा इन्नका लतसिलुर
الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقری الضیوفہ وتعین علی نوائب الحق. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. کتاب و باب بدر وحی میں فرماتی ہے اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا, اللہ آپ کو برباد نہ کرے گا. آپ کے بیک گراؤنڈ بہت اچھے ہیں, آپ کا کیریکٹر بہت اچھا ہے, آپ خلیق ہیں, آپ پلنسار ہیں, آپ رحم دل ہیں, آپ بڑے اعلیٰ مرتبے والے ہیں. فرماتی ہے الحمدللہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. اللہ اکبر. ایک دیکھیے ایک بیوی ایک شریک حیات اپنے شوہر کو تسلی دلا رہی ہے. آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں اور آپ کیا کرنے والے ہیں, لوگوں کا بوجھ اٹھا کر کے گھروں کو پہنچانے والے ہیں. اور آپ کیا کرتے ہیں, غریبوں کو کما کے آپ دیتے ہیں پیسہ اور ان کی مدد کرتے ہیں. اور آپ کیا کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں. اور آپ کیا کرتے ہیں, حق بات پر مدد کرتے ہیں, نا حق پر مدد نہیں کرتے, حق بات پر مدد کرتے ہیں. ایک شریک حیات ایک بیوی آپ کو تسلی دیتی ہے اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہے. ورقہ بن نوفل جو ہے بہت بڑے عالم تھے اور عیسائی ہو گئے تھے. انجیل کو عربی زبان میں عبرانی زبان سے ٹرانسلیٹ کرتے تھے. جب وہاں گئے تو کہا کیا بات ہے محمد. حضرت خدیجہ نے فرمایا میرے بھائی ذرا سنیے آپ کی بھتیجا کیا کہتے ہیں. تو کہا کہ غار حرا میں یہ واقعہ پیش آیا, مجھے کسی نے زور سے سینے سے لگا کے دبایا اور اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھایا. تو حضرت ورقہ بن نوفل جو تھے بہت بڑے عالم تھے, بہت بوڑھے ہو گئے تھے, ان کی آنکھ کے پپوٹے نیچے کو آگے, بہت عمر دراز ہو گئے تھے. انہوں نے اپنے آنکھ کے پپوٹوں کو اوپر کیا اور دیکھا, کہا ابشر یا محمد, اے محمد صاحب خوشخبری سن لیجئے, آپ پیغمبر ہونے والے ہیں, آپ پر وہی فرشتہ آنے والے ہیں جو حضرت موسیٰ کو وہی لائے, جو حضرت عیسیٰ کو وہی لائے. اور سن لیجئے آپ کی قوم مکہ کی قوم توحید کے دعوت پر آپ کو باہر نکال دے گی, شہر مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دے گی. اگر میں زندہ رہوں گا آپ کا ساتھ دوں گا. اللہ اکبر. اتنا بڑھاپے میں انہوں نے کہا آپ نبی ہونے والے ہیں اور آپ کو مکہ کی قوم مشرک قوم توحید پرست ہوں گے, آپ ایک اللہ کی دعوت دیں گے. کہا اب مخرجہم, کیا مجھے نکالیں گے؟ کہا سارے انبیاء کو ان کے شہر والوں نے گاؤں والوں نے نکالا ہے. بہرحال کہا میں ساتھ دوں گا آپ کو. معلوم یہ ہوا ہم بوڑھے ہو جائیں تو بھی دین کا ساتھ دینا چاہیے اور اللہ کے نبی کی پیروی کرنی چاہیے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں توحید کا کام کیا. 13 سال طائف کی سرزمین پر لوگوں کو دعوت دینے گئے. طائف کی سرزمین کے سرداروں نے آپ کو پیچھے اوباشوں کو لگایا, شریروں کو لگایا. نبی رحمت کو دیکھیے کہ آپ کے سر سے پاؤں تک خون ہی خون بہ رہے تھے. پتھر مارا گیا, پتھروں کی بوچھار ہوئی, دعوت قبول نہیں ہوئی. دعوت لوگوں نے قبول نہیں کیا. کیا کہا لوگوں نے؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قرية عظيم, کیا شہر مکہ اور طائف میں بڑا آدمی نہیں تھا, اسے رسول کیوں نہیں بنایا گیا؟ تم یتیم پیدا ہوئے تھے, تم غریب ہو, تمہیں اللہ نے کیوں رسول بنایا؟ تو اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیے اور ایک باغیچے میں پناہ لیے. وہاں بھی نہیں بیٹھنے دیا گیا, یہاں تک کہ اوباشوں نے 12 بجے یا 1 بجے دھوپ کی شدت میں چلنے پر مجبور کیا. پہاڑوں کا فرشتہ آیا, کہا حضور آپ کہیے طائف والوں کو کچل کے ختم کر دیا جائے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کو لوگ آج بدنام کرتے ہیں. اے دنیا کے لوگوں یاد رکھ لو, یہ پیار و محبت کے سردار ہیں محمد رسول اللہ, شانتی اور پریم کے مہا پروکتا ہے محمد رسول اللہ. فرماتے ہیں اللہم دے قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ میری قوم ہے اسے ہدایت دے. اور الحمدللہ طائف کی سرزمین کے بارے میں دعا جو کیا, 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا, وہ طائف کے سارے لوگ ایمان قبول کر لیے. اور اپنے ملک بھارت کے اندر بھی, انڈیا میں بھی قبیل طائف کے لوگ بنو ثقیف والے آ کر ایمان کی دعوت دیے لوگوں کو اور اللہ سے جوڑا, اللہ کی طرف جوڑا, اللہ تبارک تعالیٰ طرف بلایا. تو لہذا وہ دائی, اللہ کے نبی نے دعا کیا. اللہ کے نبی میں فتح مکہ کے موقع پر جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا, 10,000 لشکری آپ کی تھی. مکہ والوں نے 13 سال ستایا, پتھر مارے, کانٹے راستے میں بچھائے, آپ کو شاعر کہا, مجنوں کہا اور آپ کو دیوانہ کہا اور کیا کیا نہیں کہا. آپ نے صبر کیا, مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی سے فرمایا
کہا لا تثریب علیکم اليوم، اے لوگو تم پر کوئی گناہ نہیں، وانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، اور فرمایا جو کلمہ پڑھ لیا امن میں ہے، جو کعبہ میں داخل ہو امن میں ہے، جو ابو سفیان گھر میں امن میں ہے، جو ہتھیار ڈال دیا امن میں ہے۔ تو ایمان اسلام شانتی کا دین ہے۔ اسلام آنے کے بعد دنیا کو ترقی ملی، یہ وکاس، یہ ڈیولپمنٹ جو آج دنیا میں ہے، یہ ججمنٹ جو انصاف ہے، یہ سپریم کورٹ ہے، یہ ہائی کورٹ ہے، ہمارے نبی کے بعد ہی ملی ہے۔ یہ انصاف دنیا کو آزادی ملی ہے۔ پہلے لوگ غلام تھے، لونڈیاں تھے، اللہ کے نبی نے سب کو آزاد کر دیا، امیر و غریب و سب آزاد ہو، تم کسی کا غلام نہیں بنو گے۔ تو لہذا اسلام بھلائی کا دین ہے اور محبت کا دین ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مدینہ کی سرزمین میں انتقال فرما گئے، لہذا امت کو یہ قرآن دے گئے، حدیث دے گئے۔ اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے میرے پاس خط بھی آ گیا ہے۔ میں یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ آج ساری دنیا کو شانتی کی ضرورت ہے، امن کی ضرورت ہے، یا اللہ سب کو اسلام سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے نبی کے پیار اور محبت کی زندگی کے ہمیشہ راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی 11 شادیاں، سب سرداروں کے گھروں میں، آپ کی ساری بیویاں خوش ہیں، آپ کے سارے صحابہ خوش ہیں، آپ کے سب لوگ تعریف کرنے والے ہیں میرے بھائی دوستو۔ لہذا ہم کو بھی آپ کو چاہیے، اپنے نبی سے محبت ہے تو نماز قائم کریں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، اور غریبوں کا تعاون کریں، یتیم و مسکینوں کا خیال کریں، اور ایک بنے رہیں اور نیک بنے رہیں، دنیا کے لوگوں کو امن اور شانتی کی تعلیم دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ تعالی خیر الجزا۔